کیا میجرز لیے ہیں گورنمنٹ نے یا لوکل باڈیز نے, ٹرائبل لیڈرز نے, کہ یار مطلب آپ کا پورا ایک خطہ ہے, ایک پورا پروونس ہے 42% آف پاکستان ہے, جس میں نہ لٹریسی ریٹ ہے, نہ ڈیولپمنٹ ہے, نہ سیکیورٹی ہے. عوام تو وہاں پہ مطلب ہماری پنجاب اور سندھ وغیرہ کی کے پی کی عوام چیختی تو ہے, ان کی بھی چیختی ہوگی, ہمارے تک آواز نہیں پہنچتی, وہ ایک الگ بات ہے, پر کوئی تو کنسرنز شو ہوتی ہوں گی, اور اس کے لیے کوئی میجرز نہیں لیتے. دیکھیں اگر لے رہے ہیں تو وہ کیا کیا میجرز ہیں؟ میں سر آپ کو اس پہ سی فگر پیک بتا دیتا ہوں. جا رہا ہے وہاں سے, اس کی وجہ سے بھی کچھ نہیں ہو رہا. سر سی پیک ہماری اپنی جو کمپیٹنسی ہے اس کی وجہ سے سست روی کا شکار ہوا. ہماری اپنی انکمپیٹنسی کی وجہ سے جو ہے سی پیک سے ہم وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر پا رہے جو ہمیں حاصل ہونی چاہیے. گوادر پورٹ, اس سے جو باقی جو ایگزلری اس کے پروجیکٹس تھے جس سے عام آدمی کی زندگی پہ فرق پڑ سکتا تھا, اس کو ہم اس طرح ٹرانسلیٹ نہیں کر پا رہے کہ وہ عام آدمی کو فائدہ وہاں پہ پہنچا سکیں. اس لوگ کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہر بندے تک پہنچ سکے, وہ نہیں ہو پا رہا. وہ اس کی ساری وہ انکمپیٹنس ہے ہماری پالیسی لیول پہ, اور ہماری جو لوکل پاپولیشن ہے وہاں پہ وہ ان کے پاس وہ اسکلز ہی نہیں ہے کہ وہ کیٹر کر سکے. اب یہ دیکھیں آپ جب بھی دیکھیں گے لیبر کہاں سے آتی ہے, باہر سے, پنجاب سے, سندھ سے. وہاں پہ لوکل جو لیبر ہیں وہ ایون ان کے پاس اسکلز ہی نہیں ہے. مین جو وہاں پہ ذرائع معاش ہے وہ ایرانی پیٹرول ڈیزل, جس سے لوگ اپنا گزارا کر رہے ہیں, اور یہاں سے باقی اسمگلنگ ہے چمن بارڈر سے, کپڑے, الیکٹرانکس, گاڑیاں, اس طرح کا. پاکستان کی وہاں سے گیس آتی ہے, وہاں پہ اور انرجی پروجیکٹس بھی ہوں گے جو کہ پورے پاکستان کو سپلائی ہوتے ہیں. سر اس میں تو اس کے اندر جس طرح میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بتایا کہ اس میں ہماری جو لوکل لیڈرشپ ہے وہ فیل ہو چکی ہے. ٹھیک, بلوچستان میں اب آپ لوکل پاپولیشن کو دیکھیں, نیشنلسٹ موومنٹ آپ وہاں کی جو ہے وہ اب فیل ہوتی جا رہی, کیونکہ وہی جو سردار تھے وہ سارے گورنمنٹس کا حصہ بنے, ان کے ہاتھ میں گورنمنٹس آئی, وہ ڈیلیور نہیں کر پائے. اختر جان صاحب اس میں ہوتے ہیں جب پاور میں آ جاتے ہیں, اختر جان مینگل صاحب اپنے علاقے کے لیے اس طرح ڈیلیور نہیں کر پاتے, وہ اس طرح کے پروجیکٹس نہیں دے پاتے. ان کے آپ ابھی بھی دیکھیں سڑکیں ہی کچی ہیں, یونیورسٹیز کا حال دیکھیں, گوسٹ ٹیچرز, ڈاکٹرز جاتے ہی نہیں ہیں. بی ایچ یوز جو ہمارے بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں, جو مشرف دور میں ایک بہت ہی کامیاب پائلٹ پروجیکٹ تھا بی ایچ یوز کا, وہ لٹرلی اب ختم ہو چکا ہے. وہ کیا تھا اور کیوں ختم ہوا ہے؟ وہ بیسک ہیلتھ پروجیکٹ, انکمپیٹنسی. مشرف دور میں, مشرف صاحب کے دور میں یہ ایک پائلٹ پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا بیسک ہیلتھ یونٹ کے, چھوٹے چھوٹے یونٹ جو تو ہر ڈسٹرکٹ میں اور ہر بڑے بڑے گاؤں میں وہ بنے ہوئے تھے, جس میں اور ڈاکٹر جو تھا کلینک کی طرح, جس میں وہ جو وہاں کی لوکل جو آبادی ہے 10,000 20,000 کی, وہ ایک کلینک جاتی تھی. تو وہ ایک بہت اچھا شارٹ فکس تھا, لیکن بہت اچھا فکس تھا ہیلتھ سروسز کے حوالے سے. ابھی وہ نہیں ہے. ہمارے آپ ہاسپٹلس دیکھیں, ہمارے ڈاکٹرز, وہاں کی مشینری, ہمارے کوئٹہ میں ایک سول ہاسپٹل ہے, آپ دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے. ایون جو پنڈی کا اسلام آباد کا سب سے جو بیکار ہاسپٹل ہے وہ بھی ان سے اچھا ہوگا ہمارے کوئٹہ کے سول ہاسپٹلس. اچھا, ایجوکیشن لیول کی آپ بات کریں, یہ جب انسرجنٹس نے جو وہاں کے لوکل سیٹلرس تھے ان کو پرچیاں دینا شروع کر دی کہ آپ کن کو, جو سیٹلرس تھے ہمارے. اب پہلے یہ ہوتا تھا جب ہم بچپن میں وہاں پہ پڑھتے تھے تو جو سیٹلرس تھے وہ ہمارے ٹیچرس تھے, تو وہ جو ہمارے ٹیچرس تھے وہ وہاں پہ ہمارے ٹیچرس تھے, اور وہ بڑے مطلب کئی ڈیکیڈ سے وہ ہمارے ٹیچرس تھے. اب مسئلہ یہ وہاں پہ بریڈ ٹرین سٹارٹ ہوا جب انسرجنٹس پرچیاں دینا شروع ہوئے, ان کو کہا گیا کہ آپ گھر خالی کر دیں, ان کی پراپرٹی, سیٹلرس کی پراپرٹیز پہ قبضے شروع ہوئے. اس پہ گورنمنٹ کے کوئی پولیس اسٹیشن, پولیس میں رپورٹ نہیں آتی, کوئی نہیں, وہ ایکشن نہیں آتی لیا رہی, جاتا؟ وہ آتی رہی, لیکن اس پہ اس طرح کی کارروائی نہیں ہوئی. جو وہاں پہ سیٹلرس تھے انہوں نے موو آؤٹ کرنا شروع کر دیا, انہوں نے موو آؤٹ کرنا شروع کر دیا. جو سندھ کے تھے وہ سندھ چلے گئے, جو نہیں, پنجاب سیٹلرس تو جا رہے ہیں, کیا وہ اپنا گراؤنڈ سٹینڈ نہیں کرتے کہ یار ہم پولیس کو رپورٹ کرتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے؟ سر پولیس نظام وہاں پہ اس طرح افیکٹو نہیں. جو کوئی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی, وہ دیکھیں ہماری وہاں پہ ایف سی ہے جو افیکٹو ہے. ایف سی بھی دے گو آفٹر جو میجر انسرجنٹس ہیں, جو آپریشن ٹیکٹیکل جو وار کرتے ہیں, وہ ان کے خلاف کارروائی کرتی ہے. وہ یہ تو بیسیکلی کام ہے سول اداروں کا کہ وہ پروٹیکشن, جس طرح پولیس ہے ہماری, وہ پروٹیکشن دے لوکلس کو, سیٹلرس کو, کہ وہ نہ جائیں, لیکن وہ ہو نہیں رہا.
وہ اس طرح ہوا ہی نہیں. تو ہمارے جو 80% سیٹلرس تھے وہ کوئٹہ چھوڑ چکے ہیں, بلوچستان چھوڑ چکے ہیں. اب وہاں پہ آپ دیکھیں ہمارے ٹیچرز, جو ٹیچرس کی کوالٹی کا معیار ہے وہ انتہا وہ گر چکا ہے, وہ بالکل گر چکا ہے. ظاہر سی بات ہے, ایک جگہ سے جو باہر سے پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں وہ آنا بھی بند ہو گئے, جو ہیں وہ بھی چلے گئے. ہمارے اب وہاں آپ پہ دیکھیں نئے بچے تو پڑھ لکھ رہے نہیں ہیں. جو سرکاری آفیسرز ہیں وہ زور لگاتے ہیں کہ ان کی ڈیپوٹیشن بلوچستان نہ ہو. وہ نہیں جانا چاہ رہے, وہ نہیں جانا چاہ رہے. اس میں دیکھیں آپ کے خیال سے اس کا کیا سلوشن ہوگا کہ یار ہم بلوچستان کو ایک نیا کوٹ دیں پینٹ کا, ایک نئی اس کی مارکیٹنگ کیمپین ہو کہ یار بلوچستان اب بہت بہتری کی طرف جا رہا ہے. آبویسلی انسرجنسی آپ کہہ رہے ہیں, سیکورٹی ایشوز اسٹل آر دیئر, وہ کم ہو رہے ہیں یا نہیں زیادہ ہی ہو رہے ہیں؟ اس کو کم کر کے ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کو ڈفرینٹ طریقے سے مارکیٹ کے, یار ڈفرینٹ پروونسز سے وہاں پہ لوگ امیگریٹ کریں اور وہاں پہ نئی لائف سٹارٹ کریں, تاکہ جب ڈفرینٹ انفلکس ہوتا ہے لوگوں کا, انفارمیشن بھی نہیں آتی ہے, لوگ بھی نہیں آتے ہیں, چیزیں بھی نہیں آتی ہیں, اکانومی بھی اس کی بہتر ہوتی ہے اس لحاظ سے, ایجوکیشن لٹریسی ریٹ بھی بہتر ہوگا. آپ نے کہا ٹیچرز چلے گئے, وہ واپس بھی ہیں. از دیر اے سولوشن ٹو دس؟ سولوشن دیکھیں لانگ ٹرم سولوشنز, شارٹ کوئک فکس کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے کر کے سب کچھ دیکھ لیا. لانگ میں جو ہماری وہاں کی فوج ہے, جو ایف سی ہے, وہ تو کارروائی اپنی کر رہی ہے. میجر جو انسرجنسی میں گورننس کے لحاظ سے, گورننس کے لحاظ سے میرے خیال میں جو بلوچستان کی لوکل لیڈرشپ ہے وہ ان کے پاس کیپیسٹی کمپیٹنسی بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ ڈیلیور کر سکیں. تو ان کو چینج کریں گے, کیا کریں گے؟ وہاں کی جو لوکل پاپولیشن ہے, یہ آپ بہت جلد یہ دن دیکھیں گے کہ وہاں کی جو لوکل پاپولیشن ہے وہ ان سے اب یہ جو نیشنلسٹ پالیٹکس ہے وہ وہاں سے ان سے بیزار ہو چکے ہیں. نیشنلسٹ پالیٹکس سے وہ جو ہماری لوکل ابھی جو کرنٹ لیڈرشپ ہے وہ ان سے بیزار ہو چکے ہیں. یا تو وہ سڑکوں پہ آئیں گے یا وہ یہ لیڈرشپ چینج کریں گے. ہمارے جو فیڈرل گورنمنٹ ہیں, جو ہماری وہاں پہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کو اب دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ نئے لیڈرز پیدا ہو, وہاں پہ ایجوکیٹڈ لوگوں کو موقع دیا جائے. جو ہمارے وہاں پہ ٹپیکل سردار ہیں جو 30 سے 40 سال سے ممبر بلوچستان اسمبلی بن رہے ہیں, ڈیلیور نہیں کر پا رہے, ان کا راستہ روکا جائے. وہ ووٹ ان کو نہ دے کے راستہ روکا جائے. لوکل پاپولیشن میں جو ہے وہ ایک طرح سے ان کو ایکسپوجر دیا جائے, ان میں آگاہی پیدا کی جائے, جو ابھی ہو رہی ہے بائی ڈیفالٹ ہو رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام تنگ آ گئی ہے, وہ باہر نکلے گی, کھڑی ہوگی. اس کے ساتھ جب انسرجنٹس بھی ہیں, ٹی ٹی پی کا نیکسس بھی ان سے کنیکٹ ہو گیا, یہ تو بہت زیادہ انسٹیبلٹی نہیں کریٹ ہو جائے گی ایک صوبے میں؟ غربت سے کیا ہوگا؟ لوگ اب آپ دیکھیں ہمارے پشتون بیلٹ میں لٹرلی جابس نہیں ہیں. ہمارے پشتون بیلٹ میں کوئٹہ سے لے کے ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے پنڈی, اسلام آباد, کراچی پہ دیکھا ہوگا, آپ کو کوئٹہ ہوٹلز دکھائی دے رہے ہوں گے. تو خیر پورے پاکستان میں پورے کوئٹہ پاکستان, یہ اس کی سب کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ وہ لوگ خوشی سے کوئی بھی اپنا گھر نہیں چھوڑتا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ اکانومی نہیں ہے. وہاں میں اکانومی نہیں ہے سر. جب اکانومی نہیں ہے, جو وہاں آپ ایک ہوٹل دیکھتے ہیں وہ لٹرلی سال کے 20-25 لاکھ ان کا ریونیو ہے. تو وہ تو کوئٹہ میں اپنی زندگی اس سے گزار لیں گے, ٹھیک, لیکن اس میں پھر پرابلم آتی ہے نیکسٹ جنریشن. پھر لٹریسی ریٹ کے ایشوز, وہ لٹریسی ریٹ پھر نیچے ہی چلا جا رہا ہے. ینگ بچے بڑے ہو رہے ہیں, کیا کریں گے؟ نہ روزگار ہے, نہ ایجوکیشن ہے. چلے دوسرے صوبوں میں نے کوئٹہ ہوٹل کھول دیا, میرا بھتیجا ہے, میرا بھانجا ہے, میرے بیٹے بچے ہیں سارے انڈر 18 ہیں, چلو سارے ہوٹل میں میرے ساتھ جاب کرو, میرے ساتھ کام کرو. لٹرلی یہ اب وہاں پہ چل رہا ہے. اس کے لیے ہمارے سارے پالیسی میکرز کو مل بیٹھ کے ایک جامعہ وہ پلان بنانا ہوگا اور ایکشن لینا ہوگا. یہ ورنہ ہمارا صوبہ مل بیٹھ کے والا کام تو میں نے نہ کبھی دیکھا ہے اور راستہ پاکستان نہیں کی ہے سر, ہسٹری میں. اور راستہ نہیں ہے. اور آپ کیا کریں گے؟ اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں اسکولز, آپ جائیں گے اسکولز بند پڑے ہوئے ہیں, سرکاری اسکولز, ٹیچر ڈیوٹی نہیں کر رہا. ہاں سوری میں آپ کی بات کاٹتا ہوں. آپ نے جو بات کی تھی نا کہ سیٹلرز کو نکال دیا جاتا ہے, تو یہ بلوچستان کی کلچر میں, لوگوں کے کلچر میں, اب بلوچستان کے رہنے والوں میں کیا تھوڑی ڈسکریمنیشن فیکٹر ہے لوگوں باقی باہر کے سیٹلرز کے, باہر کے پروونس کے لوگوں کے ساتھ؟ اس کو کیسے سالو کریں؟ سر یہ آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا. دیکھیں اگر وہ گھسنے ہی نہیں دے رہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ سلوشن یہ ہے کہ باہر سے لوگ وہاں پہ جائیں. ہسٹوریکل اس کا بیک گراؤنڈ سر آپ کو بتاؤں. بلوچ پشتون پروونس میں ہمارے ساتھ بڑے عرصے سے فار ڈیکیڈس
ہمارے ساتھ اردو اسپیکنگ رہتے تھے ہمارے ساتھ. آپ چمن میں دیکھیں ہندو کمیونٹی جو ہے وہ بہت زیادہ وہاں پہ رہ رہی ہے, وہ وہاں پہ بزنس کر رہی ہے, وہ وہاں پہ سیٹلڈ ہے, ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. جو ہندو کمیونٹی ہے ہسٹوریکلی بڑے اچھے ریلیشن شپ ہیں, بڑے اچھے وہ گھر آنا جانا, بہت زیادہ ایک کلچر جو ہمارے ہیں وہاں کا, اس میں ایکسیپٹنس بہت زیادہ ہے. تو یہ جو باقیوں کے سیٹلرز خلاف ہیں اینیموسٹی کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ انسرجنٹس کی طرف سے. یہ بیسکلی چاہتے ہیں کہ جو اسٹیٹ آف پاکستان بلوچستان میں کوئی بھی ڈیولپمنٹ کرنا چاہیں, یہ اس کا راستہ روکنے کے لیے سیٹلرز کو آنے ہی نہیں دے رہے, یا جو تھے ان کو نکال دیا گیا. لیکن اب میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ہزارہ کمیونٹی ہے ہماری کوئٹہ میں, ہمارے ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ ایسے ریلیشن شپ کہ فیملی ٹو فیملی ریلیشن شپس ہیں. یہ فنومینا 2003-4 میں سٹارٹ ہوا جب ان کے خلاف خودکش حملے, ان پہ سیکٹیرین وائلنس جب سٹارٹ ہوا. اس سے پہلے آپ ابھی بھی ہمارے ایسے ہزارہ کمیونٹی کے لوگ ہیں جو ہائیلی رسپیکٹیبل ہے کوئٹہ میں, جو جرگے بعض ایسے ہزارہ کمیونٹی کے ہمارے جو مشران جس کو ہم کہتے ہیں, وہ لٹرلی ہمارے جرگوں کے ہیڈ بھی ہیں, جو جرگہ کرتے ہیں ہمارے. تو اس طرح کی کوئی ڈسکریمنیشن بالکل بھی نہیں ہے. یہ جو سیٹلرز کے خلاف ایک کارروائی سٹارٹ ہوئی, یہ بلوچ انسرجنٹس نے سٹارٹ کی. ابھی ہم لاپتہ لوگوں کی بات کر رہے تھے کہ وہ پتہ لگتا ہے یہ اس فیملی سے تھا, یہ اس فیملی سے تھا. پرابیبلی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انسرجنٹس ہوتے ہیں, ان کے خلاف آپریشن ہوتا ہے, تو انسرجنٹس بھی تو لوکل کسی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. تو یہ لوکل لوگوں میں ٹورڈز ڈفرینٹ پروونس کے سیٹلرز میں کے لیے اینیموسٹی ہے, یا صرف پاکستان سے اینیکسیشن کے لیے کا آبجیکٹیو ہے ان کا؟ دیکھیں جو انسرجنٹس ہیں ان کا ڈیمانڈ یہی ہے کہ وہ اپنی اسٹیٹ بنائیں, وہ جو اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ اینیکسیشن ہے وہ ختم کریں, جو امپاسبل ہے. اب آپ دیکھیں وہاں کی ریالٹیز اب چینج ہو چکی ہیں, یہ وہ والا دور اب نہیں رہا. لوکل جو وہاں کے بلوچ ہیں وہ باہر جا رہے ہیں, وہ کراچی میں سیٹ ہیں, ان کے گھر ہیں وہاں پہ, بزنسز ہیں, فیملیز ہیں. یہ ایک بڑا چھوٹا فیکشن ہے جو بلوچ انسرجنٹ کا, BLA BRA اور یہ برامداغ. اور یہ اب آپ دیکھیں برامداغ کی اپنی فیملی کے لوگ ہیں, یہ جو بگٹی صاحب ہیں ہمارے, جو ابھی منسٹر بھی تھے. جی جی. تو وہ آپ دیکھیں وہ تو ہمارے پاکستان اسٹیٹ کا حصہ تھے, فیڈرل منسٹر تھے. تو وہ اب جو فنومینا تھا, یا جو وہ ایک فیکشن رہ گیا ہے انسرجنٹس کا. جو وہاں کے لوکل بھی جو بلوچ پاپولیشن ہے وہ اب تنگ آ چکے ہیں. دے آر ناٹ, وہ اگر آپ کو کچھ لوگ ان کو جوائن کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں, وہ بیسکلی غربت کی وجہ سے. they want to flourish now کہ ہم نہیں طرح ساتھ ہو, جو آپ کو اس جو BLA اور BRF کی جو انسرجنسی کے فٹ سولجرز ہیں, وہ بھی وہ لوگ ہیں جن کے پاس روزگار نہیں ہے. وہ لوگ میرے خیال سے جن کے اس پاس کو روزگار انسرجنسی کو فورن انوالومنٹ کی ہم بات بھی اس پہ کرتے ہیں. دیکھیں کہ فورن انوالومنٹ, اب پیچھے 2016 میں کلبھوشن یادو صاحب پکڑے گئے تھے, کتنی ایک فنڈنگ باہر سے اسپیسیفکلی انڈیا کی طرف سے آتی ہے. سر صرف انڈیا نہیں انوالو, ہمارے جو بلوچستان میں ہوسٹائل ایجنسیز ہیں نا, وہ 7-8 سے بھی اوپر ہیں, بہت زیادہ جو انوالو. انڈیا میجر پلیئر ہے انسرجنسی کا. ایران بھی اس میں انوالو ہے. جی بالکل, ایران, کلبھوشن یادو صاحب کے پاس ایرانین پاسپورٹ تھا. ایران اصل میں بیسکلی بارڈر ہے, تو وہ بارڈر پہ انفلٹریٹ کرنا بہت آسان ہے. آپ آئے, آپ نے کارروائی کی, انٹیلیجنس گیدرنگ کی, آپ نے ریکروٹمنٹ کی, لوگوں کو ہائر کیا, پھر آپ چلے گئے. ہائیڈ آؤٹ ہے آپ کا. پھر آپ آئے, آپ نے کارروائی کی, خودکش بمباز جو ان کو ریکروٹ کیا, ٹیکٹیکل ایک آپریشن کیا, پھر آپ دوڑ گئے. ایران ان کو سینکچوریز بیسکلی دے رہا ہے, سینکچوریز. افغانستان بھی رہا ہو تو اس کے خلاف کوئی آپریشن یا کارروائی نہیں ہے ان کی طرف سے. ہماری اسٹیٹ لیول پہ یہ ایرانین اتھارٹیز کے ساتھ یہ بات کئی بار اٹھائی گئی ہے کہ آپ بارڈر جو مینجمنٹ ہے اس کو مضبوط کریں. پاکستان بھی چاہ رہا ہے فینسنگ ہو جائے یہاں پہ, تو یہ چیزیں بہت کم ہو جائے گی. فینسنگ صرف افغانستان کی, یہ جی ایران بارڈر کے ساتھ 1000 کلومیٹر کا بارڈر, بہت بڑا بارڈر ہے, جو کوسٹل لائن ہے ہماری, اس پہ اس طرح فینسنگ کر ہی نہیں سکتے. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان, اسٹیٹ آف پاکستان ایران کے ساتھ وہ انگیجمنٹ ان کی ٹریک 2 ٹریک 3 ڈپلومیسی کے تھرو انگیجمنٹ جاری ہیں, جس میں وہ اس حوالے سے کام ہو رہا ہے. اچھا, کلبھوشن یادو کے علاوہ تو ہم نے کوئی بندہ ابھی تک انڈین آرمی کا یا انڈین انسرجنٹ نہیں پکڑا. نہیں سر, وہاں پہ جو انڈیا, کلبھوشن یادو تو ایک انڈین اسپائی تھا.
نہیں ایک نیوی آفیسر تھا, سرونگ نیوی آفیسر تھا جو وہاں پہ یہ کارروائی کی تھی. باقی انڈیا آپریٹ کرتا ہے وہاں پہ لوکل لوگوں کو ہائر کرتا ہے. انہوں نے وہاں پہ جو سلیپنگ کیسے ہائر کرتا ہے لوکل؟ سر دیکھیں وہاں پہ جو لوکل پاپولیشن ہے وہ ان کو دے آر ناٹ پارٹ آف دا نیشنلسٹ, دے ڈونٹ آئی مین یہ جو نیشنلسٹ جو سلوگنز ہے دے ڈونٹ اپیل ٹو دیم اینی مور. اٹس آل اباؤٹ اکنامک سچویشن. بلوچستان میں اب اکانومی از دا پرائمری گول. وہاں پہ دیکھیں غربت ہے وہاں پہ. تو کیا بس فنڈنگ ہوتی ہے, پیسہ دیتے ہیں وہ خرید, جو ایجنسی وہاں پہ زیادہ فنڈنگ لا رہی ہے, جو بندہ ان کو لگے کہ یار یہ بندہ ویک ہے, وی کین ورک آن ہم, وہ فنڈنگ دے کے دے آر ڈوئنگ دیٹ. لیکن آپ دیکھیں ہماری اسٹیٹ نے وہاں پہ بہت سے ایسے جو گروپس ہیں ان کو پکڑا ہے, ان کے خلاف کارروائی کی ہے, اور بڑے بڑے نام جو تھے وہ آ کے ابھی وہ اسٹیٹ قومی ادارے میں واپس آنا چاہ رہے ہیں. بہت سے لوگ آ گئے ہیں, لیکن اکانومی جو ہے وہ مین فیکٹر ہے بیسکلی. اکنامک سچویشن, اور وہ کون کر سکتی ہے؟ وہ سویلین گورنمنٹ کر سکتی ہے, وہ آرمی نہیں کر سکتی, وہ آپ کی جو ایف سی نہیں کر سکتی. وہ کر سکتی ہے آپ کی منتخب جو وہاں کی گورنمنٹ ہے, جو لیڈرشپ ہیں, وہ اپنے عوام کے لیے کام کرے, اپنی کانسٹیٹوئنسی کے لیے کام کریں, ایسے پروجیکٹس لائیں جس سے روزگار کے مواقع ملے, لوگوں میں ایجوکیشن آئے. پھر آپ یہ انسرجنسی آپ کو پھر ود دا سپورٹ آف دا فیڈرل گورنمنٹ سب کو مل بیٹھ کے اس پہ کام کرنا چاہیے, رادر دین اپیزنگ دیز جو وہاں کی وڈیریز ہیں, جو وہاں کے سردارز ہیں. اسٹرکٹ پالیسی آنی چاہیے کہ دس از واٹ وی وانٹ, دس از واٹ دا اسٹیٹ آف پاکستان وانٹس. ڈپرائیویشن, اکنامک ڈپرائیویشن ختم ہونی چاہیے, اور وہ صرف اور ایک ایسی لیڈرشپ لانی چاہیے وہاں پہ, یا آنی چاہیے جو عام لوگوں کے مسائل ایڈریس کر سکے. جس دن یہ اکانومی وہاں کی اچھی ہوئی, جس دن وہاں پہ ایجوکیشن سسٹم ٹھیک ہوا, اس دن کے بعد آپ ایک خوشحال بلوچستان دیکھیں. چلیں, یہ تو بہت اچھا سولوشن اور بہت انفارمیٹیو conversation رہی ہماری. I found out things about Balochistan that I did not know. Thank you for being here, joining us and making us aware of all these facts. I hope I come again and invite me again. انشاءاللہ دوبارہ. بلوچستان آدھا پاکستان ہے, اور اس آدھے پاکستان کے اوپر ہم بات بار بار کرتے رہیں گے فرام ڈفرنٹ اینگلس, فرام ڈفرنٹ پرسپیکٹیوز. تو تھینک یو فار بینگ ہیئر ود us today on Durand Files. So that was our analysis of the Balochistan situation currently. If you have an opinion, please comment and follow us on social media. The links are listed below. Thank you.